اب اس نے دوسرا سوال کیا کیا تھا کہ قرون ثلاثہ میں یہ کام نہیں تھا، یعنی حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں یہ کام نہیں تھا کہ حضور کا ذکر کیا جائے اور کھڑے ہو جائے تعظیم میں، یہ نہیں تھا، تو چونکہ قرون ثلاثہ میں نہیں تھا اس لیے اب بھی جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں قرون ثلاثہ کی بحث میں وہابیوں کو ہزاروں بار ان کے گھر پہنچا دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا مارتے مارتے گھر تک پہنچا دوں گا، یعنی کسی کو شدت بتانی ہوتی تھی نا کہ تجھے کیا کروں گا میں، تو پہلے بولتے تھے لوگ مارتے مارتے گھر تک پہنچاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرون ثلاثہ کی بحث میں وہابیوں کو ہزاروں بار ان کے گھر تک پہنچا دیا گیا، یعنی یہ تین زمانوں میں نہ ہو تو پھر بعد میں جائز نہیں۔ یہ جو تم اصول گڑھ کر کے لائے ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس اصول میں نے تمہیں ہزاروں مرتبہ تمہارے گھر تک پہنچایا ہے، جس کا روشن بیان اور ہزاروں بار ان کے گھر تک پہنچایا گیا یہ کہاں ہے؟ پھر اعلیٰ حضرت اپنی دوسری کتاب کا نام لکھ رہے ہیں کہ وہ جو تمہارے گھر تک تمہیں میں نے پہنچایا ہے دلیلوں کی صورت میں، وہ اس کتاب میں اصول الرشاد، اس کتاب میں جو کہ امام العلماء حضرت سیدنا الوالد قدس سرہ الماجد میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے والد محترم کی لکھی ہوئی کتاب اصول الرشاد کے اندر دیکھ لو، ہزاروں مرتبہ اس قرون ثلاثہ والی بات پر تمہیں تمہارے گھر تک ہم نے پہنچا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ جو تین زمانوں میں نہ ہو تو پھر بعد میں جائز نہیں، یہ بات تم نکال لائے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدرسہ دیوبند بئی قوانین مخترعہ تو قرون اثنا عشرہ کے بعد قائم ہوا، یعنی دارالعلوم دیوبند جو مدرسہ ہے ان کا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جس قانون کے ساتھ اس وقت چل رہا ہے یہ تو حضور کی ولادت کے 1200 سال بعد بنا ہے، تو 200-300 سال بعد والا عمل اس لیے کہ 200-300 سال بعد ہوا ہے ناجائز ہو جاتا ہے، تو جو 1200 سال بعد دارالعلوم بنا ہے وہ کیسے جائز ہو گیا؟ فرماتے ہیں مدرسہ دیوبند بئی قوانین مخترعہ تو قرون اثنا عشر کے بعد قائم ہوا، پہلے اس کی بنا ڈھائیں، اینٹ سے اینٹ بجائیں۔ جاؤ پہلے جا کر کے اپنا مدرسہ دیوبند توڑ پھوڑ کے ختم کرو، کیونکہ یہ 1200 سال بعد بنا ہے۔ تین زمانوں کے بعد حضور کی میلاد کے وقت کھڑے ہونے کی بات شروع ہوئی، ایسا تم کہتے ہو کہ حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا، صحابہ تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں ہوا، تو بعد میں ہوا اس وجہ سے بدعت سیئہ اور گناہ ہے، تو وہ 3 صدیوں یا 2.5 صدیوں کے بعد اگر تم مانتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اس بعد میں ہونے کی وجہ سے وہ بدعت سیئہ ہے، تو پھر جو 1200 سال بعد ہوا ہے مدرسہ دیوبند وہ کتنی بڑی بدعت سیئہ ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بہت پیاری بات، یا یہ مسئلہ کہ 3 زمانوں کے بعد جو ہو وہ بدعت ہے، یا یہ مسئلہ صرف انہی چیزوں کے حرام ہونے کو ہے جن میں تعظیم و محبت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم و اولیاء کرام علیہم الرضوان الاتم ہے، یعنی یہ 3 زمانوں کے بعد جو چیز ہے وہ ناجائز ہو جاتی ہیں، تو یہ صرف انہی باتوں میں اصول آتا ہے جن میں نبی کی تعظیم ظاہر ہوتی ہے، جن میں نبی سے محبت ظاہر ہوتی ہے، جن میں اولیاء اللہ سے پیار جھلکتا ہے، کیا انہی باتوں میں یہ اصول آتا ہے؟ باقی دوسری باتوں میں وہ اصول کیوں نہیں آتا ہے؟ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ ہے امام احمد رضا کا استدلال۔